ایاک نعبد لأنک معبود و ایاک نستعین لأنک مستعان. لا الہ الا اللہ. وہ واقعات میں لکھا ہے کہ بادشاہ بما وزیروں کے، مشیروں کے، دوستوں کے شکار کے لیے نکلا. بڑا جنگل تھا، دوڑتے 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 بہت آگے بڑھ گیا. لشکر، فوج، وزراء، سفراء سب پیچھے رہ گئے. بادشاہ سلامت کو پیاس بھی لگی تھی اور کچھ خوف سا بھی تھا. رات کا وقت بھی آ رہا. پہاڑ کے نیچے ایک فقیر ملنگ بادشاہ جھونپڑی ڈالا ہوا تھا. اس کے پاس چلا گیا. ملنگ بادشاہ نے بڑا احترام کیا، اپنا بستر بادشاہ سلامت کو بچھایا اور آپ کورے میں مٹکے سے باسی ٹھنڈا پانی دیا. بادشاہ دم بخود ہوا. پیچھے سے لشکر بھی پہنچ گئے، وزراء سفراء فوج کے. بادشاہ نے فقیر بادشاہ کو کہا کہ یہ سامنے شہر جو ہے اس کا میں بادشاہ ہوں، ابھی دل چاہے تو گپشپ کے لیے آ جائے. خدا نے چاہا تو حاضر ہو جاؤں. بادشاہ سلامت لاؤ لشکر کے ساتھ واپس چلے. اللہ کا کرنا تھا کچھ دنوں کے یا مہینوں کے بعد ملنگ بادشاہ شہر آیا. پوچھا بادشاہ کا محل کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا اس طرح جائے اس طرح جائے محل آ جائے. وہاں جا کے بڑی دنیا کھڑی ہے، چوکیدار کھڑے، گارڈ کھڑا. ملنگ بادشاہ نے کہا بادشاہ کو کہو کہ وہ جنگل کا گوشت آپ کا آیا ہوا ہے. بادشاہ بااخلاق باکردار تھا، اس کو یاد آیا کب آئے لے آئے آنے دے. مسلمان بادشاہ کا نماز پڑھ کر کے دعا مانگ رہا تھا، ہاتھ اٹھایا ہوا. جب دعا سے بادشاہ سلامت فارغ ہوا، ملنگ بادشاہ کے ساتھ بغلگیر ہوا اور بہت ہی زیادہ خوش آمدید اور سب چیزیں کہی اور کہا بس یہ پوری سلطنت میری ہے، جو چیز چاہیے آپ مانگے. ملنگ بادشاہ اس زمانے کا فیوژن ملنگ نہیں تھا. تو فوراً کہہ کہ بادشاہ اسلام آباد میں ایک فلیٹ ہو، ادھر ایک فلیٹ ہو، ایسا ہو ایسا. اندر ملنگ مدتیان. اس نے کہا بادشاہ سلامت ایک بات پوچھتا ہوں اس کے بعد مانگوں گا. میں جب داخل ہوا آپ ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، یہ کیا کر رہے تھے؟ یہ دعا مانگ رہا تھا. کس سے؟ کہا اللہ تعالیٰ سے. کہا تو خود بادشاہ ہے. آپ کو کہو ملنگ بادشاہ توبہ کرو، رعایا سلامت رہے، بغاوت نہ ہو، دشمن ہم پر چڑھائی نہ کرے، خیر خیریت رہے، بال بچے سلامت رہے، زندگی پرسکون. کہا ایسا بھی کوئی ہے جس سے بادشاہ مانگتے ہیں؟ کہا وہ تو اللہ تعالیٰ ہے. تو ملنگ بادشاہ نے کہا پھر میں اسی سے مانگوں گا جس سے بادشاہ بھی مانگتے ہیں. اللہم انت السلام ومنک السلام. خدا تو ہی سلامت ہے اور سلامتی تجھ سے ملتی ہے. تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. پیغمبر نماز پڑھتے ہی یہ دعائیں فرماتے تھے تاکہ امت تعلیم پائے، عقائد ان کے صحیح ہو جائے.